السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، محفل تذکیر میں ایک بار آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی سورہ الانفطار کی بقیہ آیات جو 9 سے لے کے تو آخری آیات تک اس کی تفسیر بتانا آپ لوگوں کے سامنے مقصود ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ بقیہ آیات کی تلاوت کریں گے اور اس کی ترجمانی پیش کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی آج میرے ساتھ میں دوبارہ جناب ایڈوکیٹ فیصل قاضی صاحب موجود ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم فیصل بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ اور ہم دونوں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اللہ کے کلام کو بہتر سے بہتر انداز میں سمجھا جا سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر موجود ہے 2 نگراں فرشتے، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، اور وہ جانتے ہیں جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار ہوں گے جنت کے عیش اور عشرت میں۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک فاجر، فاسق اور گنہگار ہوں گے جہنم کی آگ میں۔ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، روز جزا کے دن وہ اس میں ڈالے جائیں گے۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ وہاں سے فرار نہیں پا سکیں گے یا وہاں سے وہ غائب نہیں ہونے والے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تم کیا جانو کہ روز جزا کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور پھر تم کیا جانو کہ یوم جزا کا دن کیسا دن ہوگا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، ایسا دن جب کوئی جان کسی دوسری جان کی کوئی مدد نہیں کر سکے گی۔ والامر یومئذ للہ، اور حکم اس دن صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہوگا۔ تو عزیز ناظرین، ہم نے ہماری آخری نشست تمام کی تھی فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ تعالیٰ کی تخلیقی صفات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان اپنے پڑھنے والوں کو کیا تھا۔ اور پھر جو ہے اس کے بعد میں جو ہے فیصل بھائی، اللہ تعالیٰ جو ہے جو منکرین آخرت ہے ان سے خطاب ہو کر کہتا ہے کہ کلا، ہرگز نہیں، بل تکذبون بالدین۔ بالکل معین بھائی، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم لوگوں نے ناظرین کے سامنے ایک سوال اٹھایا تھا، اور وہ سوال اس پرکار کا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اس قدر بہترین تقویم پر انسان کی تخلیق جو فرمائی ہے تو اس کے پیچھے کیا مقصد کار فرما ہے۔ تو ناظرین، ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تخلیق آدم کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کے اپنے منشا کو جب ظاہر کیا تھا تو اس وقت یہ بات کہی تھی فرشتوں سے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نیابت، اللہ تعالیٰ کے وائسجرنٹ کی حیثیت سے جس زمین پر آنا ہے اور جس کو زمین کے انتظامات چلانے ہیں، اس کے اندر میں وہ ساری خوبیاں، وہ ساری صلاحیتیں بدرجہ اتم موجود ہوں، اور لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی تخلیق میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا، بلکہ اسے پیدا کرنے کا عمل، اس کے تصویے کا عمل، اس کو نک سک سے درست کرنے کا عمل، پھر اس کو بہترین سانچے میں ڈھالنے کا عمل، نہایت موزونیت کے ساتھ میں، نہایت ہی سوٹیبل انداز میں مختلف اعضاء کو مختلف حصوں پر جما دینے کا عمل، یہ سب ایک بہترین سانچے میں انسان کو اس دنیا کے اندر میں پیدا کر کے بھیجا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بھرپور نیابت، اللہ تعالیٰ کے وائسجرنٹ کی حیثیت سے اس پر جو ذمہ داریاں ہیں اس سے وہ کما حقہ عہدہ برا ہو سکے۔ تو یہ وجہ معلوم ہے، یہ وجہ مفسرین نے لکھی ہے حضرت انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کرنے کی۔ تو یہ بات ہم لوگوں کے پیش نظر رہے ناظرین، ہم نے اس سوال کو اٹھایا تھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج اس کا جواب آپ کے سامنے دے رہے ہیں۔ اب 90 آیت جو ہے کلا بل تکذبون بالدین،
ہرگز نہیں بلکہ تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو۔ معین بھائی، اس آیت کا تعلق معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے والی جو آیت ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس سے جڑ جاتا ہے کہ وہاں پر ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے تعلق سے آخر کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اور یہ دھوکے میں مبتلا کرنے والی بات جو ہے وہ ایک تو ایسا ہے کہ انسان، ہم نے یہ دو الفاظ اس وقت لائے تھے، غلط فہمی بھی کو بھی لایا تھا اور خوش فہمی کو بھی لایا تھا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام نے اپنی بھرپور کوششوں کے ذریعے سے انسان کو اس بات کی آگہی دی کہ تمہارا انت اس دنیا کے انت کے ساتھ میں نہیں ہونا ہے، بلکہ اس دنیا میں تمہارا جو انت ہوگا وہ تو در حقیقت تمہاری اخروی زندگی کی شروعات ہے۔ لہٰذا اب اسی دنیا کو سب کچھ سمجھنا بیٹھو۔ لیکن جو منکرین آخرت تھے ان لوگوں نے ہمیشہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا، اور چونکہ دنیا کے اندر میں ہر طرح کے فعل غلط کو کرنے کی آزادی ان کو مطلوب تھی، لہٰذا وہ روز آخرت کو جھٹلاتے ہی رہے، کیونکہ جانتے تھے کہ اگر اپنے ان سارے اعمال غلط کے ساتھ میں اگر اپنے پیدا کرنے والے کے حضور پیش ہوں گے تو پھر تو انجام وہی ہونا ہے جس کی آگہی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے دی ہے۔ لہٰذا کتراتے رہے، بلکہ منکرین کا تو چھوڑیے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے منکر تھے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے اہل کتاب، وہ بھی تو موت کی تمنا نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا ان سے، اور قرآن کریم نے کہا کہ اگر واقعتاً تم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو، کیونکہ موت آ جانے کے بعد میں تم تو بہترین انجام سے وہاں دوچار ہوں گے، بہترین انجام کو پہنچو گے۔ لیکن جانتے تھے اپنے ہاتھوں کی اس کمائی کو جو کر کر کے آگے کو بھجوائی تھی، لہٰذا کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ وہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں نے کیا کمایا۔ تو اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کرنے کی جو اصل وجہ ہے اس کا تذکرہ یہاں پر آتا ہے آیت نمبر 9 میں، کَلَّا بَلْ تُقَذِّبُونَ بِالدِّینِ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو، اور روز جزا کو جھٹلانے کی بیان وجہ یہی ہے کہ تم اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں پاتے، اور اس اعمال کی جواب دہی سے بچنے کے لیے تم نے اس دن کو ہی جھٹلا دیا جس دن اعمال کی جواب دہی تم کو کرنی ہے۔ تو حضرات ناظرین، ان دونوں آیات کو ایک دوسرے سے ملا کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں یہ بات کہی تھی کہ انسان تجھے اپنے رب کے تعلق سے، تجھے اپنے رب کے باب میں کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اس کا جواب یہاں اور اس کا جواب یہاں پر آتا ہے کہ اصل جواب اس کا یہ ہے کہ تم نے روز جزا کو جھٹلایا ہے، اور چونکہ تم روز جزا کے اپنے آپ کو قائل نہیں پاتے، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کے انکاری بھی بنے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے تم دھوکے کا شکار۔ تم کو اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دے رکھی ہے، اس مہلت نے تم اللہ تعالیٰ کی باب میں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آسائشیں، جو اچھی زندگی اس دنیا کے اندر عیش و آرام سے بھرپور زندگی دی ہے، اس نے بھی تمہیں مغالطے میں ڈال رکھا ہے۔ اور مشرکین مکہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہتے تھے کہ ہم تو یہاں بڑے عیش و آرام میں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا تو بھلا یہ سارے عیش و آرام ہم کو کیوں کر نصیب ہوتے۔ اور یہ تصور آج بھی بہت سارے لوگوں میں پایا جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ عیش اور عشرت میں اور آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ، ان کا خالق، اگر وہ خالق پر یقین رکھتے ہوں تو وہ ان سے راضی ہے، اور قرآن اس کی بھرپور اس کی نفی کرتا ہے، بلکہ اس کو ایک معیار غلط کے طور پر پیش کرتا ہے۔ دنیا کے اندر میں لوگوں کو جو رفاہیت حاصل ہے وہ اس بات کی ضامن نہیں کہ آخرت کے اندر میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم کنار اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اور پھر اس کے بعد میں فیصل بھائی، اللہ تعالیٰ دوبارہ خطاب کر کے کہتا ہے کہ تمہارا یہ حال ہے کہ تم روز جزا کا انکار کرتے ہو، اور ہم نے روز جزا کے لیے کیسے کیسے انتظامات اور کیسے کیسے اہتمام کیے ہیں، اور اس میں سے ایک اہتمام جس کے بارے میں یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ،
حقیقت تو یہ ہے کہ 2 نگراں فرشتے تم پر مقرر کیے گئے ہیں، ایک تمہارے داہنے ہاتھ پر اور ایک تمہارے بائیں ہاتھ پر. اور اس کے بارے میں دیکھیے یہاں بہت ضروری ہے اس کے ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان لکھنے والوں کے بارے میں کرامن کاتب، معزز لکھنے والے، یعنی وہ کسی پرکار کی کوئی دھاندلی نہیں کریں. آپ جو کر رہے ہیں وہی لکھا جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں، لہٰذا وہ کسی پرکار کی کوئی دھاندلی نہیں کریں گے، کسی قسم کا کوئی فیورٹیزم نہیں ہوگا، بلکہ جو دیکھا ہے کرتے ہوئے وہی قلم بند کیا جائے گا، کوئی مینیپولیشن نہیں ہوگا. مینیپولیشن کا لفظ آپ نے بڑا اچھا لایا، کیونکہ دنیا کے اندر میں سارے معاملات جو ہے مینیپولیشن پہ چلتے ہیں. جی ہاں، اصل پر کم اور مینیپولیشن پر زیادہ چلتے ہیں. اور لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بھی اپنے آپ کو ان مغالطوں کے اندر میں مبتلا کیا ہے کہ کوئی مینیپولیٹر وہاں پر آ جائے گا، اللہ معاف کرے، اور یوں کہہ لیجئے کہ کچھ مینیپولیشن وہاں ہوگا. نہیں میرے بھائی، یہ دنیا والوں کے جو طریقے ہیں اور یہاں جو حساب کتاب چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں پر بالکل بھی نہیں چلے گا. اس نے تمہارے ہر ایک عمل کو اپنے معزز فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری کتاب کے اندر میں تمہارے اعمال نامے کے لیے رقم کر رکھا ہے. کرامن کاتبین، لکھنے والے، اور ایسے لکھنے والے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز ہیں. فیصل بھائی ایک بات جو میرے خیال سے امین احسن اصلاحی صاحب نے لکھی ہے، بہت پیاری لکھی ہے، کہ ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ کسی سے متاثر یا انفلوئنس نہیں ہوتے. تو چاہے وہ کسی بادشاہ یا حاکم یا کسی بہت بڑے آدمی کا کتاب رشتہ لکھ رہے ہیں تو بھی وہ اس بات سے معروف نہیں ہوگے کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے اور ہم کچھ اس کو چھوٹ دے دے یا رخصت دے دے، ایسا نہیں ہوگا. تو کوئی کسی آدمی کا رعب اور دبدبا جو ہے ان فرشتوں کو غلط بات لکھوانے پر مجبور نہیں کر سکتا. اور دوسری بات معین بھائی اس میں ایک اضافہ یہ بھی، یہاں تو بہرحال یعلمون ما تفعلون کے الفاظ آئے ہیں، واقف ہیں ان تمام تر اعمال سے جو تم کرتے ہو. اور اسی کو اگر ہم سورہ قاف کی اس آیت سے ملا لیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تو وہاں پر یہ بات آتی ہے کہ نہیں نکلتا تمہارے منہ سے کوئی لفظ مگر یہ کہ موجود ہوتا ہے ایک نگہبان. تو پتہ یہ چلتا ہے سورہ کہف کی اس آیت سے کہ نہ صرف لوگوں کے اعمال قلم بند کیے جا رہے ہیں بلکہ ان کے اقوال بھی قلم بند کیے جا رہے ہیں. کیونکہ انسانی اقوال بھی جو ہے اپنے آپ میں بڑی خرابیوں کا سبب بنتے ہیں. زبان سے نکلنے والے بےہودہ کلمات، فحش کلمات، گالیاں، چغلیاں، غیبتیں، پتہ نہیں کیا کچھ. زبان کا اچھا استعمال تھوڑا اور برا استعمال زیادہ ہوتا ہے. لہٰذا ناظرین، نہ صرف اعمال کے تعلق سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے بلکہ زبان سے نکلے ہوئے اقوال کے تعلق سے بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. فیصل بھائی، ناظرین کو یہ بتانے میں بڑا مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ یہ جو آپ نے سورہ قاف کی جو آیت تلاوت کی، اس سے پہلے بھی ہے کہ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، کہ جو لکھنے والے، اٹھانے والے بیٹھے ہیں دونوں دائیں اور بائیں ہاتھ پر، اور آواز جو ہے وہ ایک انرجی کی شکل ہے، فارم ہے. اور جو سائنس کے طالب علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ انرجی کبھی بھی ڈسٹروائے نہیں کی جاتی. تو یہ جو آواز جو ہم نکالتے ہیں یہ محفوظ ہو جاتی ہے. اور اب تو سائنسداں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آج سے برسوں پہلے، سینکڑوں سال پہلے جو حالات گزرے ہیں اور جو لوگوں کی آوازیں ہیں، ان آوازوں کو کس طریقے سے کیپچر کیا جائے. تو یہ انسان جب یہ سب چیزیں کر سکتا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے خالق کے لیے تو ان چیزوں کو بدرجہ اتم کرنا یوں کہہ لیجیے کہ نہایت ہی آسان، بہت ہی آسان ہے. بالکل صحیح. اور پھر جو ہے یہ جو آپ نے یہ کہا کہ یعلمون ما تفعلون، تو وہ جانتے ہیں. آپ نے تو قول کی بات کی، اس میں یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں ہر ذرہ ذرہ برابر کا ہمارا عمل. اور وہی کیفیت سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ جب انسان کے سامنے وہ کتاب یا وہ اعمال نامہ پیش کیا جائے گا تو وہ بے ساختہ پکار اٹھے گا، مال حاضل کتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس کتاب میں ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی
بات میری موجود ہے جو میں نے زندگی میں کی ہے، اور یہ جو ہے کتاب اور یہ ہمارا اعمال نامہ اللہ تعالی ہمارے سامنے پیش کرے گا، عزیز ناظرین ہم میں سے کون انکار کر سکے گا؟ کیونکہ وہ ہم جو ہے اس کتاب میں، اس اعمال نامے میں اپنا ہر عمل موجود پائیں گے۔ اور معین بھائی وہ جو آخری دو آیات ہیں سورہ زلزال کی معلوم ہوتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو یہ جو دو آیات حضرات ناظرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، ان پر یوں کہہ لیجئے کہ حالت غیر ہو گئی تھی، اور پوچھ بیٹھے تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا ہم اپنی چھوٹی چھوٹی گناہوں کو، چھوٹی چھوٹی بدکاریوں کو، چھوٹے چھوٹے غلط کاموں کو بھی دیکھ لیں گے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی تھی کہ ہاں واقعتاً ایسا ہوگا۔ لہٰذا نام اعمال کے اندر میں صغیرہ اور کبیرہ تمام تر باتوں کا، تمام تر اعمال کا احاطہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ لہٰذا ہوشمند ہونے کی ضرورت ہے ناظرین، کسی قسم کا کوئی مغالطہ، کوئی غلط فہمی، کوئی خوش فہمی لاحق نہ ہو۔ فی الوقت اس بات کا تذکرہ ہے کہ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم۔ تو نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے، کی نعمتوں میں، اور فجار، فاجر جو ہیں، بدکار جو ہیں، تو وہ جہیم میں ہوں گے، آگ میں ہوں گے، دوزخ میں ہوں گے۔ تو یہ بات کو جان لینا ہے ناظرین کہ انجام کے اعتبار سے افراد تقسیم ہونے ہیں، اور کوئی بھی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ انجام بد کرنے کے باوجود بھی وہ منصف عظیم ان لوگوں کے ساتھ میں ان جیسا معاملہ کرے گا جو نیکوکاروں کے ساتھ میں پیش آنے والا ہے۔ تو نیکوکاروں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ابدی جنتیں، نعمتوں سے بھرپور جنتیں تیار کر رکھی ہے۔ البتہ وہ جنہوں نے فسق و فجور میں اپنی زندگی گزاری، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ بہرحال واصل جہنم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس انجام بد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور فیصل بھائی یہ بات بھی جاننے کی ضروری ہے کہ صرف دو ہی ٹھکانے ہیں۔ جی ہاں، کوئی اعراف والا ہے، وہ اعراف والا معاملہ بہت ہی تھوڑے افراد پہ مشتمل ہوگا، اور وہ ایک وقتی اور عارضی معاملہ ہوگا کہ کچھ لوگ اعراف پر ہوگے، لیکن حقیقت میں لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ دو ہی ٹھکانے ہیں، یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے، بیچ کا کوئی دوسرا درجہ نہیں۔ اور ہم اپنے آپ کو جان بوجھ کر اور جانتے ہوئے بھی کسی پرکار کے مغالطے کے اندر میں مبتلا نہ کریں۔ حضرات ناظرین اچھی طرح سے جان لیں، فیصلہ منصف عظیم کے ذریعے سے ہونا ہے، اور منصف عظیم جو فیصلہ فرمائے گا وہ انصاف پر اور حق پر مبنی فیصلہ ہوگا، وگرنہ پھر اس دنیا کے اندر میں یہ سارے اہتمام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا؟ کیوں مقدس کتابیں نازل کی گئی؟ اور کیوں حضرات انبیاء علیہ السلام سے اس قدر جافشانی سے کام لیا گیا؟ جی، یصلونہا یوم الدین، اور اس جہیم میں، اس جہنم کی آگ میں وہ اس دن ڈالے جائیں گے۔ یہ جو فجار یا فاسق یا گنہگار ہوگے اس دن جو ہے وہ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ لیکن اس کے آگے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ اس کے اوپر آپ ذرا توجہ دیں، وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، وہاں سے وہ غائب نہیں ہوں، وہاں سے وہ غائب نہیں ہوں گے۔ وہ تو اہتمام اس قدر سمجھ لیجئے مکمل ہے، وہ جہاں پر یہ لایا گیا ہے کہ ہم نے آگ کے لپیٹیں جو ہے اور آگ کے ستون والی باتیں جو آئی، یعنی وہاں سے کوئی راہ فرار ناظرین نہیں ہے۔ نہیں، اور فیصل بھائی اس میں بھی ہے، سورہ تحریم میں بھی ہے کہ ہم نے جہنم پہ ایسے تند خوں فرشتے اور نگراں رکھے ہیں، مقرر کر رکھے ہیں کہ وہاں سے کسی کو نکلنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جیسا یہاں سے جو ہے سلاخیں توڑ کر اور قید خانے توڑ کر لوگ باہر نکلتے ہیں، یا محافظین کو کرپٹ کر کے نکلتے ہیں، یا پے رول پر باہر آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی یہاں تردید کر رہے ہیں کہ جو جہنم میں جانے والے ہیں ایمان والوں کے علاوہ، ایمان والوں کے معاملے میں تو یہ آتا ہے کہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد میں ایمان والے جو ہے وہ جہنم سے نکال لیے جائیں گے، لیکن جہاں تک منکرین ہے، کافر ہیں، مشرک ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے جہنم کی آگ میں رہیں گے،
اور وہاں سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہوگا ان کے لیے۔ حضرات ناظرین، کبھی کبھی ہمیں یہ خیال گزرنے لگتا ہے کہ جہنم کے اندر میں منکرین ہوں گے، جہنم کے اندر میں اللہ تعالیٰ کے انکاری ہوں گے، مشرکین ہوں گے، کفار ہوں گے، اور ہم خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنتیں ہی بنائی ہے اور جہنم میں ہمارے جانے کا اللہ کوئی معاف کرے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ وہی ذہنیت ہے، آپ دیکھیے، جو بنی اسرائیل کی ذہنیت تھی۔ وہ کہتے تھے اور بوزوں میں خود یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد میں ایمان کی افزونی کرنا، ایمان کے تعلق سے متفکر ہونا اور اپنے ایمان کو بچا لینا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ہم اپنی گناہوں کی پاداش میں کچھ وقت کے لیے بھی جہنم میں نہ جائیں، اس بات کی ہماری کوشش اور خواہش ہونی چاہیے۔ بالکل حضرات ناظرین، یہ بات کا خیال رکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دعا سکھلائی، رب نصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، انہا ساعت مستقرم و مقام، استقرار کے لیے اور مقام کے لیے، دونوں کے لیے کوئی اچھا ٹھکانہ نہیں ہے بلکہ نہایت ہی برا ٹھکانہ۔ یعنی ایک پل کے لیے بھی آدمی نہیں چاہے گا کہ وہ جہنم میں جائے۔ تو ہماری تیاریاں اس پرکار کی ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے حق میں، ہمارے حق میں فیصلہ سنائے اپنے فضل خاص سے، اور ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل خاص کے قابل بنا دیں۔ جی، آپ نے بہت اچھی بات کہی فضل بھائی، کیونکہ اکثر لوگوں کو، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے تھوڑے دن جہنم میں رہ لیں گے، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہنم سے نکالے جائیں گے، لیکن جہنم میں وہ تھوڑے دن رہنا وہ کس قدر مشکل ہوگا۔ یہ ایمان کے منافی فکر اور ہے، ایمان کے منافی فکر ہے۔ آپ یہ فکر کیوں کریں، یہ کیوں خیال لائیں؟ بلکہ ہمارے ایمان کا تو تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہمکنار، اور جب اللہ تعالیٰ کی رضا ہم کو چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ دوزخ سے ہم کو بچانے کے لیے جو تدبیریں سکھلاتا ہے، ان تدبیروں کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، ہم لوگ اس سورہ کے اختتام کی طرف چل رہے ہیں۔ یہ آیت آتی ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ۔ اب جھنجھوڑا جا رہا ہے، ایک مرتبہ پھر احساس کو مزید یوں کہہ لیجئے کہ جاگزیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس ہولناکی کو جو اس دن پیش آنے جا رہی ہے اس کا تذکرہ مقصود ہے، اور ایک بار نہیں 2 بار اس کو دہرایا جاتا ہے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا ادراک ہے، تمہیں کیا فہم ہے، تمہیں کیا سمجھ ہے اس یوم الدین کی۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس حیات فانی کے اندر میں ہی ہم اس یوم الدین کے ادراک اور فہم کو حاصل کر لیں۔ جس قدر انسان کی استطاعت ہے اور انسان جس قدر سمجھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں یہ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس یوم جزا کے بارے میں سمجھ لیں اور اپنی روش کو درست کریں۔ اس ہولناک منظر کو دیکھنے سے پہلے ہم لوگ اپنے آپ کو اس ہولناکی کا مقابلہ کرنے کے لیے، یوں کہہ لیجئے کہ اس ہولناکی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیار کریں۔ آخر کی 2 آیات ناظرین ہمارے لیے ہے، اور یہ 2 آیات جو ہے ایک مرتبہ پھر ہمارے لیے ہوش مندی کا ذریعہ ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، تو اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، اور اس دن فیصلہ جو ہے، حکم جو ہے، تو اللہ تعالیٰ کلیتاً اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ یہ جو آیت آئی، آپ دیکھیے تملک نفس لنفس شیئا والی بات، ایک مرتبہ پھر ناظرین ہم نے پچھلے اس میں صورتوں میں ہم نے اس کو اور بہت تفصیل کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے کام نہیں آئے گا، کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں پوچھے گا، ماں اپنے بچے کو نہیں پوچھے گی، بھائی کو نہیں پوچھے گا۔ مطلب ایک افراتفری کا اور نفسا نفسی کا ایسا عالم ہوگا کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا، اور یہاں شفاعت باطلہ کا جو ہے اللہ تعالیٰ ایک بھرپور تردید فرما۔ اور حضرات ناظرین، ہم نے پچھلے مرتبہ بھی وہ حدیث لائی تھی اپنی مطالعہ قرآن کے اندر میں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عزیزی بیٹی اور اپنی معزز پھوپھی سے مخاطب ہو کر کے یہ بات کہی تھی
کہ اے فاطمہ دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کا سامان کرو کہ میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی کام نہ آؤں گا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے مقابلے میں مجھے کوئی اختیار تم پر حاصل نہ ہوگا۔ یہ کون کس سے کہہ رہا ہے حضرات ناظرین؟ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس چہیتی بیٹی سے کہہ رہے ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے نام لے کر کے کہا، اے صفیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانے کا سامان کرو، تدبیر کرو کہ میں اللہ کی پکڑ کے مقابلے میں تمہارے اوپر اس دن کوئی اختیار نہیں رکھوں۔ ہم ان باتوں سے سرسری نہ گزر جائیں، ہم ان باتوں کو یوں کہہ لیجئے کہ اپنی یاد میں بیٹھا لیں، ہر زجا بنا لیں اس بات کو، ہمیں اس بات کا احساس رہے اور کسی اور کے لیے نہیں، محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم اپنے اعمال کو، اپنے اقوال کو، اپنے معاملات کو درست کرنے کی فکر کریں۔ ناظرین، آخر کی جو آیت آتی ہے کہ اس دن اختیار، اس دن فیصلہ، اس دن حکم اللہ تعالیٰ کا ہوگا، اور اس ضمن میں معین بھائی سورہ مومن کی وہ آیات جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، تو آج حکومت کس کی ہے؟ آج یوں کہہ لیجئے کہ زور زورہ کس کا ہے؟ اور جواب دیا جائے گا للہ الواحد القہار، اللہ واحد و قہار کا۔ ایک بہت ہی پیارا واقعہ مودودی صاحب نے اپنی تفسیر میں لایا ہے۔ سامانی بادشاہ نصر بن احمد نے نشاپور میں اپنا دربار منعقد کیا اور یہ چاہا کہ کوئی عالم دین آ کر خیر و برکات کے لیے قرآن کریم کا کوئی حصہ تلاوت فرمائے۔ تو ایک عالم دین آتے ہیں اور سورہ مومن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس آیت پر پہنچتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اب وہ عربی کا جانکار تھا، وہ اپنے تخت سے اترتا ہے بادشاہ، اپنا تاج اٹھا کر کے نیچے رکھ دیتا ہے اور سجدے میں گر جاتا ہے اور سجدے سے اٹھ کر کے کہتا ہے کہ بادشاہی میری نہیں پروردگار، بادشاہی تو تیری ہے۔ تو یہ وہ مقامات ہیں ناظرین جہاں پر ہمیں اس بات کا بھرپور احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کی کوئی بساط نہیں۔ اس دن حکم اللہ تعالیٰ کا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا ہر ایک پابند ہوگا۔ یہاں کے بڑے بڑے شہنشاہ، یہاں کے جاہ و جلال رکھنے والے بادشاہ، یہاں کے تمام تر فرعین اور تمام تر اس کے قبیل سے متعلق افراد، اللہ تعالیٰ اس دن کے ہول سے، اس دن کی خرابی سے، اس دن کے انجام بد سے ہم سبھی کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان آیات کریمہ کی روشنی کے اندر میں ہم بھی ہمارے اعمال کو، ہمارے اقوال کو اور ہمارے روزمرہ کے معاملات کو درست کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس بات کی توفیق دے، بلکہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے۔ ناظرین، اس کے ساتھ میں ہی سورہ الانفطار آج ختم ہوتی ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ تعالی تذکیر کا یہ پروگرام جاری و ساری رہے گا۔ جس طریقے سے ہر جمعرات کی رات 9:30 بجے آپ لوگ ہم سے جڑتے ہیں، آپ لوگوں سے التجا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس چینل کو پروموٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔